اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل. طلاب عزیز، حسب سابق ہم اپنے درس کی ابتدا معصومین کے کلام سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کم از کم روزانہ اپنے درس سے قبل ایک جملہ معصوم کا ذہن نشین ہو سکے اور ہماری زندگی درست اور بہتر ہو سکے. آج ہم نے جس حدیث کو منتخب کیا ہے وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ مع العلم. اگر دنیا اور آخرت دونوں کا خیر اور بہتری چاہتے ہو تو وہ خیر علم کے ساتھ ہے. علم اگر ساتھ میں ہے دنیا کے تو دنیا میں بہتری ہے، علم اگر آخرت میں ساتھ میں ہے تو آخرت میں بہتری ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. اس کے برعکس فوراً فرمایا وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ. دنیا اور آخرت کا شر، بری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب جہالت کے ساتھ ہیں. اب اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر چاہتے ہیں تو علم سے وابستگی ضروری ہے، اور اگر نہیں چاہتے، اور کون چاہتا ہوگا کہ وہ دنیا اور آخرت میں بدنام رہے، ناکام رہے اور شر کے ساتھ میں رہے. فرماتے اگر چاہتے ہو تو جہالت کے ساتھ شر دنیا بھی ملتا ہے، شر آخرت بھی ملتا ہے. حدیث کو پروردگار سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں، دقت کریں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی خمس 7 چیزوں کے اوپر واجب، جس میں جب ابتدا ہوئی تو ہم نے بتایا کہ پہلی منزل کے اوپر غنائم دار الحرب، یعنی کہ جنگی مال غنیمت، ٹھیک ہے، جو جنگ سے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، نمبر 1 پہ وہ ہے. نمبر 2 کے اوپر معدنیات، جتنے بھی کان کھدان جس کو ہندی میں کہتا ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے. تیسرے نمبر پہ کنوز، یعنی کہ خزانہ جو ہے اس کے اوپر واجب ہے. چوتھے نمبر کے اوپر ہر وہ چیز جو سمندر سے غوطہ لگا کے نکالی جائے حسن تو اس کے اوپر واجب ہے. 5ویں نمبر کے اوپر جو بھی پورے سال کے خرچ سے بچا رہے، ما یفضل، جو فاضل ہو، خرچ آپ مکمل کیجئے، خرچ کو نہیں روک پایا آپ نے اسلام میں، لیکن جو خرچ سے بچ رہا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا. 6 نمبر کے اوپر وہ زمین کہ جو کوئی کافر ذمہ مسلمان سے خریدے اس کے اوپر خمس واجب ہے. اور 7ویں نمبر کے اوپر فون آیا تھا وہ مال حلال جو مال حرام میں مخلوط ہو جائے. یہاں یہ 7 چیزیں معلوم ہو گئی، ہمیں ان کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب فروع کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس فقط 4 فرع بیان کیے، تو ان فروع کا تعلق ان سب سے ہے جس سے انہوں نے محسوس کیا، اس سے محسوس کر دیا. دیکھیں کتاب فروع الاول الخمس یجب فی الکنز. فروع فرع کی جمع، بہت ساری فرع ہیں یہاں نکل کر. پہلی فرع ہے الفرع الاول، یہ اول جو ہے صفت ہے، فرع اس کا موصوف ہے جو محذوف ہے. الفرع الاول، پہلی فرع، پہلی شاخ. الخمس یجب فی الکنز، خمس کہاں واجب ہوتا ہے؟ کنز میں واجب ہوتا ہے، خزانہ میں واجب ہوتا ہے. سواء کان الواجد لہ حرا او عبدا، اس کا واجد، اس کا لینے والا، اس کو تلاش کرنے والا، اس کو پانے والا، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو. اس میں وہ نہیں ہے کہ جناب غلام پائے گا، خدائی ہو رہی تھی غلام کو مل گیا تو خمس نہیں ہے، آزاد پائے گا تو خمس ہوگا، یا الٹا کر دی، ایسا کچھ نہیں ہے. واجد کے اوپر خمس واجب ہے، جو بھی اس کو لے رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ واجد غلام ہو یا آزاد ہو. ایک بات، صغیرن او کبیرن، چاہے واجد
کبیر ہو یہ صغیر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے نہیں نا نماز تو 15 سال میں واجب ہوتی ہے، جس سے خمس ملا ہوا تو 8 سال کا بچہ ہے، تو کنز جس کو ملا، خزانہ جس کو ملا، ایسے کوئی صغیر ہو یا کبیر ہو سب پہ خمس واجب ہے۔ وَقَضَى الْمَعَادِنُ وَالْغَوْثِ، اور یہی شرط معادن اور غوث پہ بھی ہے، یعنی گویا اب 7 میں سے 3 چیزیں وہ ہو گئی کہ جس میں عبد اور حر، صغیر اور کبیر کی کوئی شرط نہیں ہے، ان کے اوپر سب پہ خمس واجب ہے۔ آپ کسی بچے کی طرف، بچہ کسی کھدان کا مالک ہے، کان کا مالک ہے، اسے نکل رہا ہے، خمس دے گا۔ ایسے ہی فرض کیجئے کوئی 13 سال کا بہت اچھا بچہ تیراک ہے، وہ غوطہ لگا کے آتا ہے، اندر سے موتی نکال کے لے کے آتا ہے، اندر سے در لے کے آتا ہے، اندر سے کچھ اور لے کے آتا ہے سمندر سے، اپنے فن کا ماہر ہے وہ، کہ 15 سال کا ہوگا تو واجب ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ الگ ٹھیک ہے۔ الثانی اے الفرق الثانی، دوسری فرق، لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس، یاد رکھیے خمس میں حول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سال کا پورے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن لیکن یؤخر ما یجب فی ارباح التجارات، لیکن اس کو مؤخر کیا جائے گا، سال خمس دینے کے حول کو مؤخر کیا جائے گا ان چیزوں میں کہ جن چیزوں کے اندر تجارات کا ربح واجب ہوتا ہے۔ چونکہ سال میں آپ اپنی تجارت کا کوئی حساب تو رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، وہ کب ہوتا ہے؟ روز تھوڑی حساب لیتے ہیں آپ، پورا سال کا حساب ہوتا ہے، اس کا مؤخر کیا جائے گا کہ تاکہ وہ چیز ظاہر ہو جائے۔ احتیاطاً للمکتسب، جو کسب کرنے والا، جو لینے والا ہے اس ربح کو، اس نفع کو تجارت کے، اس کی احتیاط کے لیے اتنا مؤخر کیا جائے گا، اگرچہ اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تمام کے تمام خمس میں، ابھی دیکھیں بات سمجھ آئے گی۔ الثالث، تیسری فرع، اذا اختلف المالک والمستاجر فی الکنز، اگر مالک اور مستاجر کنز میں اختلاف کر لیں، کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے اس منزل کے اوپر کہ اگر کہیں پر مالک بھی ہو اور مالک کا مستاجر بھی ہو، آپ کا گھر ہے، میں نے آپ سے کرایہ پہ اجرت پہ لے لیا، مستاجر کہوں گا میں اجرت پہ لینے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر میں نے آپ سے لے لیا اور میں اتفاقاً فرش ٹھیک کروا رہا تھا، گھر آپ کے مالک آپ ہیں، اس درمیان میں وہاں جناب علی جو میں نے کھودا تو ایک اچھی سی ہنڈیا نکل کے آئی، اس کے اندر اشرفیاں رکھی ہوئی تھی، کس کا ہے یہ؟ مالک کہہ رہا چونکہ مکان مالک میں ہوں لہذا میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں چونکہ میں مستاجر ہوں، میں نے کھودا میں ہوں، واجد میں ہوں، مجھے ملے گا۔ اختلاف ہو گیا دونوں میں، یہ کہہ رہے ہیں اذا اختلاف المالک والمستاجر، مالک اور مستاجر دونوں اختلاف ہے، کاہے میں؟ فی الکنز، کنز میں۔ فَإِنْ اخْتَلَفَ فِي الْمِلْكِ، اب سوال یہ ہوتا ہے اختلاف کاہے میں ہو رہا ہے؟ اختلاف ملکیت میں ہو رہا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤْجَرِ مَعَ يَمِينِهِ، تو اجر والا جو اجرت پہ لے رہا ہے قول اس کا مانا جائے گا، مگر کب؟ مَعَ يَمِينِهِ، جب وہ قسم کھا کے کہے، اس کی بات مانے گا، میں نے پایا ہے، میں کھود رہا تھا، اگر آپ مالک تھے تو آپ پہلے کہتے کہ میرے گھر میں کنز دبا ہوا ہے۔ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤْجَرِ مَعَ يَمِينِهِ، اب قول جو ہوگا وہ مؤجر کا ہو، جس نے اجرت پہ دی ہے، مؤجر ہے، مؤجر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے اجرت پہ دیا، یعنی گویا مالک کے قول کو مانا جائے گا مَعَ يَمِينِهِ، جب وہ قسم کھائے۔ قسم کس بات کی؟ کہ ہاں یہ کنز میرا ہے، میرے باپ کا ہے، میرے دادا کا ہے، میرے پردادا کا ہے، انہوں نے دبایا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہاں پہ ہے، مل گیا، یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ، اختلاف قدر پہ ہو گیا، وہ کہتا ابا نے کہا تھا 500 اشرفیاں دبا رکھی میں نے، وہ کہہ رہا نہیں 500 نہیں ہے، 300 نکلی ہیں، کھول کے دیکھ لو۔ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ، تو اختلاف دیکھا جائے کہاں؟ ملکیت میں اختلاف ہوگا تو اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو اس کا، اور اگر قدر میں اختلاف ہو رہا ہے تو مستاجر۔ بات واضح ہو گئی؟ الرابع، چوتھی فرع، الخمس یجب بعد المعونہ، خمس جو ہے وہ معونہ کے بعد، معونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ، کہتا ہے معونہ السنویہ، آیا تھا پورے سال کا خرچ، معونہ کا مطلب خرچ۔ خمس جب بھی واجب ہوگا ہمیشہ معونے کے بعد ہوگا، نہیں خرچ کے بعد ہوگا۔ کون سا معونہ؟
التی یفتقر الیہا، جس کی طرف انسان محتاج ہوا ہے، جس خرچ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہاں پہ؟ اخراج الکنز، کنز کو نکالنے میں. فرض کیجئے میں زمین لے کے اور وہاں پہ میں کیا کام کر رہا تھا کہ میں نے جے سی بی مشین لگائی اور جے سی بی مشین میں کھدائی کروا رہا تھا، 10 فٹ کے بعد میں نکلا، تب خمس میں نکالوں گا. پہلے میں جے سی بی کا خرچ نکالوں گا، جتنا خرچ اس پہ ہوا اخراج کنز کے اوپر اس کا خرچ میں نکالوں گا. اب جو بچے گا اس پہ خمس ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ والمعدن، آپ نے جیسے یہاں تو نہیں ہے، اس میں جھارکھنڈ میں ہے کھدانیں، جتنی کھدان کوئلے کی کھدان آپ نے گورنمنٹ سے خرید لی. اب آپ نے کیا کام کیا؟ آپ وہاں افراد لگائیں گے، وہاں مزدور ہوں گے، وہاں پہ وہاں مشینیں لگیں گی، وہ کھودیں گے تب نکلے گا. تو پہلے ان تمام چیزوں کا خرچ نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر بعد میں خرچ نکالا جائے گا. بات واضح ہوا؟ من حفر سبک وغیرہ، حفر کی بنیاد گڈھا، گڈھا حفر کہتے ہیں گدھے کو، ٹھیک ہے نا. حفر کی بنیاد کے اوپر جو کنز کے لیے کھود رہے ہیں آپ، سبک یعنی کہ معدنیات کے اندر جو ہے کرنا کیا کہ فرض کیجئے اندر سے نکل رہا ہے لوہا، نکل رہا ہے تو لوہا کو ایسے نہیں لگا گاٹر نکل رہا ہے اندر سے، یا پیتل نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، تو تھوڑی کہ نکل کے چلے آ رہے ہیں. نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے وہ زمین کے مٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے سب کرنا پڑتا ہے، اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے. کیا مطلب اس کو پکانا ہے، پکا کے اس کے اندر معلوم ہوا کہ وہ گاد نیچے رہ جائے گی، وہ اوپر آ جائے گا، اس کو الگ نکال کے صفا کرنا باقاعدہ. اب اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو مظفر نگر کتنے بڑے بڑے کارخانے موجود ہیں لوہے کے، کہ کیسا لوہا آتا ہے اور پھر گاٹر بن کے سریا بن کے نکلتا ہے اس کے اندر سے. تو یہ سب کے بعد میں نکلتا ہے. تو اس میں حفر کا تعلق کنز سے ہے، سب کا تعلق معدنیات سے ہے وغیرہ. اس کے علاوہ اور جو خرچ ہوگا ان تمام خرچ کو نکالیں گے، اس کے بعد جب بچے گا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ الفصل الثانی، دوسری فصل، فی قسمت ہی، خمس کی تقسیم سے متعلق. خمس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یقسم ستۃ اقسام. یاد رکھیے خمس جو ہے وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوگا؟ خمس 6 حصوں میں، ستۃ اقسام 6 حصوں میں تقسیم ہوگا. ثلاثۃ للنبی، 3 جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کون سے؟ وہی سہم اللہ، پہلا اللہ کا سہم. سہم کہتے ہیں حصے کو، پہلے اللہ کا حصہ. وسہم رسول، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کا حصہ. وسہم ذی القربہ، تیسرا ذی القربہ کا حصہ. قربہ، ذی القربہ، کس کے ذی القربہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربہ. وَهُوَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وہ کون ہے؟ ذی القربہ کون ہے؟ وہ امام علیہ السلام. وَبَعْدَهُ، اور بعد الامام، للامام القائم مقامہ، امام کے بعد میں وہ ہیں جو امام کی جگہ کے اوپر موجود ہے، جو امام کا قائم مقام ہے. جو بھی ہے امام کا قائم مقام ہے. مثلا آج امام پردے میں ہے تو جو ان کا قائم مقام ہے اس کو ملے گا. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. وَمَا كَانَ قَبْضَهُ النَّبِيُّ، اب جو نبی قبض کر لیں، جو نبی لے لیں، او الامام، یا امام لے لیں. بھائی امام نے لے لیا، خمس نکالا، امام نے لے لیا، نبی نے لے لیا. اب کہ ينتقل الى وارث، وہ ان کے وارث کی طرف منتقل ہوگا، چونکہ وہ خالص ملکیت ہے ان کی. جب ان کی ملکیت ہے انہوں نے لے لیا. اب کہنے دی تو خمس تھا، نہیں، خمس تھا، لے لیا انہوں نے، اب ان کی ملکیت ہے، ان کی ملکیت ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. بات واضح ہوئی؟ وَثَلَاثَ، اور 3 جو ہیں لِلْإِيتَامِ، یتیموں کے لیے ہیں. والمساکین، مساکین کے لیے، مسکین کی جمع، ایتام یتیم کی جمع. وہ ابناء السبیل، اور ابناء سبیل، ابن سبیل. ابن سبیل جو راستے کا بیٹا. راستے بیٹا کون ہوتا ہے؟ اس کا کچھ ہے ہی نہیں، نہ ادھر کا ادھر کا بیچ میں رہ گیا. فرض کیا آپ کہیں گئے تھے، میں کہیں گیا، جیب کٹ گئی، گھر میں بہت پیسے والا ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں کیا ہوں. اسلام نے رکھا مجھے ابن سبیل بنایا. خمس دو تاکہ اپنی جگہ تک پہنچ جائے. وقیل، اور ایک قول، تو پہلا قول تو گزر چکا کہ کتنی قسم ہوں گی؟ 6. وقیل ایک قول کہ بل یقسم 5 اقسام، کہ جناب 5 اقسام ہوں گی اس کی 5، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہم کو ساقط کر دیا جائے. حضور سرور کا کہ سہم کو، حصے کو ساقط کرتے ہوئے باقی کتنے بچے؟ اللہ کا حصہ، امام کا، ذی القربہ کا حصہ، 3 یتیم، مسکین، ابن سبیل کا حصہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں.
اب اسی وجہ سے قیل کہا گیا، قیل کا وجہ کہنے والے کا پتہ ہی نہ ہو. بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آ گیا؟ والاول اشہر، لیکن پہلا والا قول جو ہے 6 قسموں میں تقسیم ہوگی، اس کی زیادہ شہرت ہے، علماء کے درمیان زیادہ شہرت اسی بات کی ہے. وہ یعتبر فی الطوائف الثلاث، اب 3 طائفے کا ذکر ہوا، 3 گروہ کا ذکر ہوا، اس میں اعتبار ہے. کس بات کا اعتبار ہے؟ ان کو اس میں معتبر سمجھا گیا. کون کون سے؟ ایتام، مساکین، ابن سبیل. ایتام ایک طائفے کا نام، ایک گروہ کا نام، مساکین ایک گروہ کا نام، ابن سبیل ایک گروہ کا نام. اس میں اعتبار کس بات کا ہے؟ ان کو شرطیں ہیں، ہر کسی کو نہیں ملے گا. انتسابہم الی عبد المطلب بالابوہ، باپ کی طرف سے ان کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب تک پہنچ رہا ہو، اس کو ملے گا، ہر کسی کو نہیں ملے گا. فلو انتسبوا بالام خاصہ، اب اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ اس کی ماں کی طرف سے تو سلسلہ پہنچتا ہے، فرض کی میں آسان الفاظ میں کہوں کہ جو سید ہو، سید کو اس کا باپ سید ہوگا، ماں سیدانی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بالابوہ ہو. الٹا کر دیجئے، کسی سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو گئی، اب وہ کہہ رہا ہے اس کا بیٹا کہ میری ماں سیدانی ہے، میں ماں کی نسبت سے حضرت عبد المطلب سے نسبت رکھتا ہوں. لم یعطوا من الخمس شیئا، تو ایک چیز بھی خمس کی اس کو عطا نہیں کی جائے گی. اور الاظہر پر بنائے قول اظہر کے، ان کے بالکل واضح اور آشکار قول ہے. ولا یجب استیعاب کل طائفہ، اچھا اب یہ بھی نہیں ہے واجب کہ آپ ہر ایک گروہ تک پہنچائیں. فرض کیجئے آپ نے نکالے 100 روپے، آپ نے اس کو 6 حصے کر دیے، 50 روپے ایک، 50 روپے ایک، وہ اللہ رسول یہ بھجوا دیا آپ نے فرض کی نائب امام کو. اب یہ 50 روپے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہو جائیں جناب علی، 17 × 51 فرض کیے، 17 روپے آپ نے کہ بھائی یہ دیکھو ایتام کے، یہ ایتام کے ہیں، یہ ابن سبیل کے ہیں، یہ مساکین کے. ایسا واجب نہیں ہے کہ آپ ہر گروہ کو پہنچائیں، ایسا واجب نہیں ہے. بل لو اختصر من کل طائفۃ علی واحد جاز، اگر ہر ایک میں سے کوئی ایک کسی کو بھی دے سکتا ہے تو وہ جائز دے سکتا ہے. اگر کوئی یتیم آیا آپ نے 50 روپے یتیم لو، وہ تمہارا حصہ. ابن سبیل کافی ہے، بولا کوئی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ کوئی گفتگو بات رہ گئی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل بیتہ الطاہرین.